بہت ہی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان کا انتظار کرتے تھے اس نیت کے ساتھ کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم اللہ رب العزت سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنی عبادات میں موجود سستیوں اور غفلتوں کو دور کریں گے۔ اور ایسے لوگ جب رمضان کے مہینے میں انٹر ہوئے تو انہوں نے کوشش جاری کی، پہلے روزے سے لے کر اب تک وہ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو منا سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکے۔ کبھی اللہ کے سامنے روتے ہیں، کبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کبھی اللہ کی باتوں کو پڑھتے پڑھتے روتے ہیں، کبھی اللہ کی باتوں کو پڑھتے پڑھتے ہنستے ہیں، کبھی ڈرتے ہیں، کبھی امید پیدا ہوتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے جو لوگ ان کیفیتوں سے گزر رہے ہیں، جو اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دے رہے، جو اپنے دلوں کو اللہ کے یقین سے منور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سلام ہے ایسے لوگوں کو یار، جاری رکھو اپنی محنتیں، ڈی موٹیویٹ مت ہونا۔ آپ لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے اس راستے کی منزل اللہ ہے، عبادتوں کے راستے ہی اللہ تک جاتے ہیں، تو لگے رہو ان عبادتوں میں۔ جبکہ کتنے خوش قسمت ہے وہ گنہگار جن کے دل رمضان میں نرم ہو چکے ہیں، جنہوں نے یہ فیصلے کر لیے ہیں کہ انشاءاللہ اس رمضان بھی اور رمضان کے بعد بھی اپنے ان تمام گناہوں سے دور ہو جائیں گے جو ہم کرتے رہتے تھے، جنہوں نے یہ فیصلے کر لیے اس رمضان میں کہ ہم اب اللہ رب العزت کی کوئی بغاوت نہیں کریں گے، ان حدودوں کا خیال رکھیں گے جو اللہ رب العزت نے قائم کی ہوئی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ گنہگار جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ غافل لوگ جنہیں سال بھر اللہ کی یاد نہیں آتی، لیکن اس مہینے انہیں اللہ رب العزت کی یاد نے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اب انہیں دنیا نہیں یاد آ رہی اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اپنی طاقت کے مطابق ہر بندے کی سٹرگل جاری ہے، اور واللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔